اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سورہ حدید کی تفسیر لے کر کے میں حاضر ہوں، اور انشاءاللہ تعالی اس سورہ کی تفسیر میں ہم لوگوں کو بہت ساری چیزیں ایسی جاننے کو ملیں گی جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتا رہا ہوگا، اور خاص کر کے مسلمانوں کو آگاہ کر رہا ہوگا کہ تم لوگ اپنے ایمان میں پختہ ہو جاؤ، تم لوگ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اور تم لوگ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس سورہ میں خاص کر کے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور اتنا ہی نہیں ہے، ان کو گھچگھچایا جا رہا ہے۔ یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب کہ مسلمان مشکل حالات سے گزر کر کے آرام والی زندگی گزار رہے تھے، یعنی کہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا چکے تھے، اور مدینہ میں بھی کچھ سال گزر چکے تھے، اور مسلمانوں کا معاشی زندگی آرام اور بہترین ہو چکا تھا۔ اس وقت انسانوں کا ہجوم اسلام کے اندر آ رہا تھا۔ جس وقت اسلام مکے میں تھا اس وقت مضبوط اور بلند ارادے والے لوگ ہی اسلام کو اپنا رہے تھے، اور اسلام کے اندر آنے کے بعد ان کے اندر جو تبدیلی آئی، جو بدلاؤ آیا، وہ بدلاؤ پھر مدینہ میں جانے کے بعد آرام والی زندگی گزارنے کے باوجود بھی اس بدلاؤ میں بدلاؤ نہیں آیا، اور جتنا گہرا ایمان مکہ کے اندر تھا اتنا ہی مضبوط اور اتنا ہی گہرا ایمان مدینہ میں بھی رہا۔ مگر بعد میں اسلام کے اندر آنے والے لوگ ایمان میں کمزور تھے، اگرچہ وہ لوگ صحابہ میں مانے جاتے تھے، مگر السابقون الاولون کے مقابلے میں ان کا ایمان بہت کم تھا۔ ہمارے مقابلے کی بات نہیں ہے، وہ السابقون الاولون کے مقابلے میں ان کا ایمان کمزور تھا، ان کا ایمان کم تھا۔ السابقون الاولون میں جیسے کہ ابو بکر صدیق ہے، حضرت عمر ہے، حضرت عثمان ہے، حضرت علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ سارے جو مسلمان ہیں، یہ سارے جو صحابی ہیں، یہ السابقون الاولون میں سے ہیں، اور ان لوگوں کے ایمان میں مکہ یا مدینہ کہیں پر بھی بدلاؤ نہیں آیا، اور کہیں پر بھی ان کا ایمان نہیں ڈگمگایا، اور کہیں بھی ان کو گھچگھچانے کی ضرورت نہیں پڑی، ان کو پھر سے جگانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ مگر باقی لوگ جو بعد میں جب اسلام آرام والے حالت میں آ چکا تھا، جب اس وقت لوگ مسلمان ہونے لگے تو ان کے اندر جو ہے ایمان کی کمی پائی جانے لگی، تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اس حالت سے ان لوگوں کو نکال کر کے پھر اصل حالت کی طرف، یعنی کہ السابقون الاولون کی حالت کی طرف لے کے جانے کے لیے اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی، جس کی مدد سے خود ہم لوگ بھی اپنے ایمان کو تازہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ سورہ خاص کر کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھ کر کے ہم لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سورہ کو شروع کیا جاتا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح سے اس سورہ کو شروع کیا ہے، اور اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تمام چیزیں جو دنیا میں ہے، جو آسمانوں میں ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں تسبیح کو سمجھنا پڑے گا کہ اس کا معنی کیا ہے۔ عربی زبان میں سبح یسبح کا معنی ہوتا ہے آپ کو اگر پانی کے اندر ہو تو تیرنا، اور اگر خلا میں ہو یا آسمان میں ہو یا ہوا میں ہو تو اپنی حالت کو اپنی سطح پہ باقی رہنا۔ اگر کوئی پانی کے اندر ہے تو پانی کے اندر اگر وہ اپنے آپ کو تھامے نہیں رکھے گا تو وہ ڈوب جائے گا۔ اسی طریقے سے جب ہم لوگ جہاز میں اڑ رہے ہوتے ہیں تو جہاز بھی اگر اپنے آپ کو ہوا میں روک کے نہیں رکھے گا، یا اس کے اندر ایسے مشین نہ ہو جو اسے ہوا میں روک کے نہ رکھے، تھامے نہ رکھے، تو وہ زمین میں گر سکتا ہے۔ تو جو وہ ہوا میں جب اڑتا رہتا ہے جہاز، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس نے اپنی سطح کو تھامے رکھا ہے، وہ اپنی جگہ پہ جمع ہوا ہے، اور وہاں سے وہ اوپر نیچے نہیں ہو رہا ہے۔ یہی سوئمنگ میں بھی ہوتا ہے، جب ہم لوگ سوئمنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ اپنے آپ کو پانی کی گہرائی تک جانے سے روکے رکھتے ہیں، تاکہ ہم لوگ پانی کے اوپری سطح پہ تیرتے رہیں اور اپنے منزل تک پہنچ جائیں۔ اسی معنی سے سبح یسبح بنا ہے۔ ایک ہوتا ہے آپ کو کھانا کھانا، دوسرا ہوتا ہے کھانا کھلانا۔ تو وہی فرق یہاں سبح اور سبح میں ہے۔ سبح کو اگر اللہ کے ساتھ جوڑا جائے تو اس کا معنی کیا نکلے گا؟ جیسے اگر سبح کو ہم لوگ کسی اور چیز کے ساتھ جوڑیں، اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کے ساتھ اگر جوڑ کے دیکھیں
تو اس کا معنی نکلے گا کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پہ تھامے رکھنا. جیسے ایروپلین کو اس کے اندر کی مشین نے ہوا میں تھامے رکھا ہے، خود ایروپلین نے خود کو نہیں تھاما ہوا ہے. اسی طرح ہم لوگ جب ہاتھ پاؤں چلاتے ہیں تب ہم لوگ جو ہے خود اپنے جسم کو پانی کے اندر تھامے رکھتے ہیں، ورنہ اگر ہم لوگ ہاتھ پاؤں نہیں چلائیں گے تو ہم لوگ پانی کے اندر ڈوب سکتے ہیں. تو یہی چیز ہے کہ ایک ہوتا ہے خود کوئی کام کرنا، اور دوسرا معنی نکلتا ہے کہ کسی اور کے ذریعے سے وہ کام کو کیا جانا. اب جو آیت میں لفظ استعمال ہوا ہے سبح للہ، سبح للہ، تو اس کا معنی دیکھتے ہیں کہ معنی کیا نکلتا ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض، ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اس نے اللہ کا جو رتبہ ہے، جو مرتبہ ہے، جو پاکیزگی ہے، اپنے بیان کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے اور اپنے اعمال کے ذریعے سے اس نے اللہ تعالیٰ کے اس بزرگی کو، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کو اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی برتری کو برقرار رکھا ہوا ہے. اگر ہم کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کریں گے تو ہم لوگوں نے عملاً اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کو برقرار نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ کی برتری کو برقرار نہیں رکھا. اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے وہ حق ادا کرتے ہیں پریکٹیکلی، اور زبان سے اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور برتری کو بیان کرتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا. اب آیت میں تو یہ کہا گیا ہے کہ ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتی ہے، چاہے جاندار ہو یا بے جان ہو. تو اب بات یہاں یہ آتی ہے، جاندار کس طریقے سے اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں. اور خاص ہے کہ انسان اور انسانوں کے علاوہ جو دیگر مخلوقات ہیں جاندار میں اور جو بے جان چیزیں ہیں، وہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتی ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں دو چیزوں کو سمجھنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کا پہلا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی تخلیق کی ہے، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس کے اندر خوبصورتی اور ہنر جب ہم لوگ کو دکھے تو آٹومیٹکلی ہم لوگ اس کے بنانے والے کی خوبی اور اس کے بنانے والے کی برتری بیان کرنے لگتے ہیں کہ بہت عمدہ چیز اس نے بنائی ہے، کتنی خوبصورت چیز ہے جو بنائی گئی ہے، اور آنکھوں کو کتنی بھا رہی ہے یہ چیز. یہ تمام باتیں ہم لوگ وہاں کر رہے ہوتے ہیں، اگرچہ ہم لوگ زبان کے ذریعے سے وہاں بیان کر رہے ہوتے ہیں، مگر وہ چیز جس کو بنائی گئی ہے وہ اپنی خوبصورتی بکھیر کر کے، اپنے ہنر کو بکھیر کر کے اور اپنے اندر کی خوبی کو بکھیر کر کے یہ بات بتا رہی ہوتی ہے جو ہستی ہے جس نے مجھے بنایا ہے وہ نہایت ہی بہترین ہے، اور اس نے مجھے اس انداز سے بنایا ہے، اس انداز سے پیدا کیا ہے کہ میرے اندر کسی قسم کی کمی کوتاہی نہیں نظر آ رہی. ہم لوگ اگر آسمان کو دیکھیں تو آسمان کو دیکھنے کے بعد ہم اس کے اندر کوئی کمی یا کوتاہی نہیں معلوم کر سکتے ہیں. جیسے سورہ ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ تم لوگ آسمان کی طرف دیکھو اور اس کے اندر کمی کوتاہی کچھ ہو تو بتاؤ، اور بار بار اللہ تعالیٰ نے کہا ہے دیکھنے کے لیے. تو جب ہم اس کو بار بار دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بار بار دیکھنے کے باوجود بھی اس کی خوبصورتی ہم لوگوں کی نظر میں کم نہیں ہوتی ہے. حالانکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو بار بار دیکھنے کی وجہ سے اس کی خوبصورتی جو ہے اب پہلے کی طرح نہیں رہتی ہے، کم ہو جاتی ہے ہم لوگ کی نظر میں. مگر اللہ نے جن چیزوں کی تخلیق کی ہے، جن چیزوں کو پیدا کیا ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد، خاص کر کے آسمان، زمین اور جو نیچر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ہم لوگوں کے لیے، اس نیچر کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، وہ خود وہ چیزیں اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کی خوبی اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہی ہوتی ہے. اور ہم لوگ بذات خود ایک خوبصورت مخلوق ہونے کی وجہ سے ہم لوگ اپنے آپ کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کی خوبی بیان کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سکھایا ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کس طرح کرنی ہے زبان کے ذریعے سے. تو ہم لوگ دونوں طریقوں سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں، مگر جو چیز بے جان ہے اور جو انسانوں کے علاوہ جاندار چیزیں ہیں، چونکہ ہم ان کی باتیں، ہم ان کی زبان نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس طرح انداز سے بات کرتے ہیں اور کیسی باتیں کرتے ہیں، تو ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ اصل میں وہ اللہ کی تسبیح بول کر کے کس طرح بیان کرتے ہیں. چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان قرآن کے اندر کر دیا ہے تو ہم لوگوں کو یہ بات ماننا چاہیے
کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی تخلیق اس دنیا کے اندر کر رکھی ہے، اس پوری کائنات کے اندر کر رکھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تعالیٰ بہت عزیز ہے اور بہت حکیم ہے۔ عزیز کا معنی وہ نہیں ہے جو ہم لوگ اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ عزیز کا معنی ہے سپر پاور ہونا، اتھارٹی والا ہونا، کمپلیٹ اتھارٹی، یعنی کہ پوری کی پوری طاقت اپنے اندر رکھنا، ہر ایک طرح کا وش اپنے اندر ہونا، وہ عزیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سپریم اتھارٹی ہے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقتور ہے، اللہ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الحکیم، یعنی کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ سپریم اتھارٹی ہونے کے باوجود، سب سے زیادہ طاقتور ہونے کے باوجود، اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کا غلط استعمال نہیں کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عزیز ہونے کے ساتھ ساتھ حکیم بھی ہے، حکمت کے ساتھ بالکل صحیح انداز سے، صحیح طریقے سے، صحیح جگہ پر اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے، اور اس طاقت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کی بھلائی ہی کرتا ہے۔ اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ، آسمانوں اور زمین کی ملکیت اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو بھی چیزیں ہیں سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بتا دیا، اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو بھی چیز موجود ہے اس کا اصل مالک اللہ ہی ہے۔ یہ مسلمانوں کو اشارہ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ ہر مسلمان کو یہ دیکھنا چاہیے، اگر ہر مسلمان کا ایمان اگر دنیا کی وجہ سے کمزور پڑتا جا رہا ہو تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں جو بھی چیز ہے اور زمین میں جو بھی چیزیں ہیں تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے، چاہے وہ جسے بھی دینا چاہے گا وہ دے گا، اس میں کسی کا کوئی وش نہیں چلتا، کوئی بس نہیں چلتا۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے کسی ایک کافر کو جو اللہ کو نہیں مانتا ہے یا اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کو زیادہ کیوں دیا ہے، اور جو اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والا انسان ہے، جو مومن ہے، جو اللہ کی خاطر اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، اسے کم کیوں دیا ہے۔ یہ تمام باتیں بیکار کی باتیں ہیں، اس کو کبھی بھی خیال میں نہیں لانا چاہیے، کیونکہ تمام چیزیں تو اللہ کی پراپرٹی ہے، اللہ جسے چاہے دے اور جسے نہ چاہے نہ دے۔ اور حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے، یہ بات ہم لوگوں کو بتا دیا ہے کہ اس دنیا کی اہمیت، اس دنیا کی ویلیو اللہ کی نظر میں مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ دنیا کسی کافر کو دے رہا ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس کی کوئی حیثیت اللہ کی نظر میں نہیں ہے۔ تو ہمیں ایسی چیزوں کو طلب کرنا چاہیے، ایسی چیزوں کو مانگنا چاہیے جس کی اہمیت اللہ کی نظر میں ہو، جو خود اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے پسند کرتا ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جو دے رکھا ہے، اگر ہم اللہ کے اوپر یقین رکھنے والے، اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جو دے رکھا ہے ہم اس سے سنتشٹ رہیں، ہمیں اس سے اطمینان ہو۔ یحیی و یمیت، وہی پیدا کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، زندگی اور موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہمیں ڈرنے کی، ہمیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، موت سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے زندگی دیا ہے تو موت کا مالک بھی وہی ہے، اور موت بھی اللہ ہی کی مرضی سے آنے والی ہے، کسی اور کی مرضی سے موت نہیں آئے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر جان کی قربانی بھی دینا پڑے تو دینے سے نہیں پیچھے ہٹنا چاہیے، کیونکہ زندگی اور موت کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور بتایا کہ وہ ہر چیز کی طاقت رکھتا ہے، وہ ہر چیز کی طاقت رکھتا ہے۔ ہر کام جو ہماری نظر میں ناممکن ہو وہ کام اللہ کی نظر میں ممکن ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کام کو کر کے دکھاتا بھی ہے۔ تیسری آیت میں بتایا گیا ہے وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، وہی پہلا ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے۔ یعنی کہ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، جب کچھ نہیں رہے گا تو اللہ رہے گا۔ جو بھی چیز ظاہر ہے، جو بھی چیز obvious ہے، ہر وہ چیز جس کا وجود ہے، جس کا وجود یقینی ہے، تو تمام چیزوں کی وجود کے یقینی سے زیادہ یقینی وجود اللہ تعالیٰ کا ہے۔ الظاہر، اللہ کا وجود بالکل ظاہر ہے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا وجود نظر آتا ہے ہم لوگوں کو۔ جب بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں اللہ کے ہر مخلوق کے اندر
جب ہم دیکھتے ہیں اس کو دیکھ کر کے ہمیں اس کے بنانے والے کی یاد آ جاتی ہے، تو یہ ظاہر کر دیتی ہے کہ واقعی میں اس کا بنانے والا موجود ہے۔ والباطن، اور وہ چھپا ہوا ہے، اتنا چھپا ہوا ہے کہ کسی کو دکھتا نہیں، مگر وہ ظاہر بھی ہے، ساتھ میں ظاہر بھی ہے، اتنا ظاہر ہے کہ ہر چیز اس کے ہونے کی گواہی دے رہی ہوتی ہے، ہر مخلوق اس کے ہونے کی، اس کے وجود کی گواہی دے رہی ہوتی ہے، مگر جب ہم اس کو اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتے ہیں تو نہیں دیکھ پاتے ہیں، کیونکہ وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، ہماری آنکھوں کو وہ نہیں دکھ سکتا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، مگر یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ بھلے وہ ہمیں نہ دکھ رہا ہو، بھلے وہ ہمارے آس پاس ہمیں نہ دکھ رہا ہو، مگر اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ ہر وہ کام جو ہم اپنے ذہن میں سوچ رہے ہوتے ہیں، ہمارے دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں، جس چیز کی ہم لوگ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، اندر اندر پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، گروپ میں بیٹھ کر کے پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، جو کام ہم کر رہے ہوتے ہیں، جو ارادہ ہم رکھتے ہیں، جو بات ہم کرتے ہیں، ہماری ہر ایک چیز، ہماری ہر ایک حرکت کو اللہ تعالیٰ جان رہا ہے، ہر ایک حرکت کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اسی لیے کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے، اس لیے کہا گیا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر وہ چیز جو ہمارے علم میں بھی نہیں ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ جیسے کہ بار بار ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو پوری دنیا کے اندر موجود ہے اس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ کو اس حد تک بھی معلوم ہے۔ اگر رات کے اندھیرے میں کالے سطح پر، کالے پتھر کے اوپر اگر کالی چیٹی بھی چل رہی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ کیا کر رہی ہے اور وہ کہاں جا رہی ہے اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہر وہ چیز کا علم ہے جس کا علم ہمیں ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے ہمیشہ اپنا یقین، اپنا بھروسہ، اپنا توکل اللہ کے اوپر رکھنا چاہیے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس وجہ سے اللہ تعالیٰ یہاں یہ باتیں لا رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے، ہمیں سکھا رہا ہے، وہ وجہ پوری کرنے کے لیے ہم لوگ اپنی پوری کوشش کریں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی زندگی کو گزاریں، اپنی زندگی کو بنائیں، سنواریں، اپنے خواہشات کی خاطر نہیں، اللہ کی مرضی کی خاطر ہم لوگ، اللہ کی خوشی کی خاطر ہم لوگ اپنی زندگی کو گزاریں، اپنی زندگی کو بنائیں، سنواریں اور سنگاریں۔ اسی میں ہماری بھلائی ہے، ہماری دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی بھلائی ہے۔ اور ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں دے رہا ہے اسے ہمیں خوشی خوشی لینا چاہیے، اور ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور کر رہا ہے ان تمام چیزوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہو سکتا ہے کہ اسے پانے کے بعد ہمارے اندر کوئی تبدیلی ایسی آ جائے جس کی وجہ سے ہم جنت جانے کے بجائے جہنم جانے والے بن جائیں، جس کی وجہ سے اللہ کی خوشی کے بجائے ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے لیں۔ تو ہر وہ چیز جو اللہ ہمیں دے رہا ہے ہمیں اسے خوشی کے ساتھ لے لینا چاہیے، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور کر رہا ہے، کئی بار دعا کرنے کے باوجود بھی اگر اللہ تعالیٰ اس چیز سے ہمیں دور رکھ رہا ہے تو ہمیں یہاں سمجھ لینا چاہیے کہ اس سے دور رہنے میں ہی ہماری بھلائی ہے، اور ہمارے دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی میں چھپی ہوئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔